السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ پورا تو کر لیں فرض اب چلو ماشاء اللہ۔ جی نعت کون پڑھے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پڑھ دیتی ہوں۔ آپ نے پڑھنی ہے؟ ہاں جی۔ نہ سلام نہ دعا کر سب میں پڑھ دیتی ہوں، پہلے سلام تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پڑھے۔ کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں، ماشاء اللہ ماشاء جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں، کدرے بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں، مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا، حق دی دلیل آیا، رحمت دانیل آیا، میرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے، ذرے کدور ہوئے رستے پر نور ہوئے، ہویاں کندیلاں روشن ہویاں کندیلاں روشن، رب دے فرمان دیاں، کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں، کیا بات ہے۔ دماں وچ جگ دے ہویاں جی 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 ماشاء اللہ۔ پیر سونا بے شک نذیر سونا، سونا بشیر سونا سب تو آخر سونا، خیر الانعام مدنی اونچا مقام مدنی، کوثر دا جام مدنی، کیا بات ہے، مرشد امام مدنی، کیا بات ہے، کیا بات۔ دستا میں کی صفتاں دساں میں کی صفتاں عربی سلطان دیاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی دی شان دیاں، دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں، کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں، واہ 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 ماشاء اللہ۔ رونق وچ دین ہوئی رونق وچ دین ہوئی، دل نو تسکین ہوئی، نازل یاسین ہوئی، مریم والتین ہوئی، آل عمران اتری، اللہ اکبر یوسف لقمان اتری، سورت رحمان اتری، رب دی برہان اتری، سونے نے پڑھ پڑھ دسیاں آیتاں قرآن دیاں، کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں، کیا بات ہے۔ دماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں، کدرے بھی نہیں مثالاں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کا مزید شرح صدر فرمائے۔ آمین۔ میری طرف سے 1000 آپ کو انعام ہے، تو 1,00,000 تو میں نہیں دے سکتا، 1000 روپیہ
اور میرا مشورہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بابرکت حدیث تو ہم پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ہم پروگرام کر لیا کریں، نعتیہ پروگرام، اگر آپ کہیں صرف ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے کر لیا کریں نا. ہاں جی. ہاں ایک دن بس کر لیا کریں. چلے چھوٹی سی نعت ام بیبا کہہ رہی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے تاکہ اس کا بھی اظہار بن جائے. جی ام بیبا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا بات ہے. رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی، اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی ہے. ماں حسین دی، ماں حسین دی نبی دی دھی ہے، ماں حسین دی نبی دی دھی ہے، اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی ہے. حیران سب نے یزیدی ٹولے، حیران سب نے یزیدی ٹولے، بغیر سر تو حسین بولے. شہیداں دی اے ہو زندگی ہے، شہیداں دی اے ہو زندگی ہے، اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بیبا کا بھی بن گیا 1000 روپیہ. ہاں جی. جی بالکل. ماشاء اللہ. بیبا کی آواز بھی بہت پیاری ہے ماشاء اللہ. بیبا کی آواز بہت پیاری ہے جی ماشاء اللہ. آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے. بڑے اچھے انداز سے پڑھتی ہے. جی ایسے ہی ہے بالکل. چلے شروع کرتے ہیں جی. ایشا صدیقہ ہفتے کو آپ نے نعت پڑھنی ہے، کوئی اچھی سی نعت یاد کر لیں. چلیں جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری حدیث پڑھنے کی بھی ڈیوٹی لگائیں. حدیث پڑھنے کی ہاں جی. نہیں، ایک نہ پڑھے، دو حدیثیں پڑھا کریں، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب ہم پڑھا کرتے تھے نا تو عبارت ایک ایک دو دو چار چار حدیثیں ہر لڑکا پڑھتا تھا. اگر سارا کچھ ایک ہی پڑھ جائے نا تو پھر دوسروں کا فائدہ کم ہوتا ہے. جی چلے شاباش. باب بہرحال المواقیت. اچھا آپ کا ذوق ہے ماشاء اللہ، لیکن عبارت ہاں جی جی چلے. آواز کٹ گئی آپ کی، آواز کٹ گئی ہے. جی چلیں. باب المواقیت. مواقیت جمع میقات کی، وقت نماز کے اوقات. میقات اصل میں تھا موقات، مو واو سے پہلے مکسور ہے، ٹھیک ہے. تو کسرہ اپنے بعد کیا چاہتا ہے؟ یا. واو کو یا سے بدل دیا میقات. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی گروپ کے اندر؟ چلیں آگے. ٹھیک ہے چلیں شاباش. الفصل الاول. عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الظہر اذا زالت الشمس. زور کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھل جائے. وکان ظل الرجل کطولہ. اور ہو سایہ آدمی کا کطول ہی، اس کی لمبائی کے مطابق، یعنی اس کے قد کے مطابق. جتنا قد ہو نا بندے کا اتنا سایہ ہو جائے زور کا. ما لم یحضر العصر. عصرو جب تک عصر کا ٹائم نہ ہو. ووقت العصر. وقت العصر مضاف ہے، اور عصر کا وقت ما لم تصفر الشمس. تصفر الشمس جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے، زرد.
ووقت صلاۃ المغرب اور مغرب کی نماز کا وقت ما لم یغب الشفق معلوم یغب الشفق، جب تک شفق سرخی نہ غائب ہو۔ ووقت صلاۃ العشاء سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور عشاء کی نماز کا وقت الی نصف اللیل الاوسط الی نصف اللیل اوسط، رات کے درمیانی نصف تک۔ ووقت صلاۃ الصبح اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس طلوع شمس سے پیچھے پڑھیں۔ ووقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم فجر کے طلوع سے، فجر کے طلوع سے لے کر جب تک سورج نہ نکلے، شاباش، ما لم تطلع الشمس فإذا معلم تطلو الشمس، وہ کہہ رہی تھی عائشہ لم تطلع، اس کو آگے کیسے ملانا ہے؟ عین کو کسرہ دے کے، جر دے کے، معلم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس جب سورج طلوع ہو جائے فأمسك عن الصلاة تو پھر رک جا نماز سے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو نا تو پھر نماز سے رک جا۔ فإنها تطلع بين قرني الشيطان کارنا یہ شیطان، کارنین سے نا، کیونکہ وہ طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ رواه مسلم۔ اس وقت نماز نہیں پڑھنی، جو اس وقت پڑھتا ہے وہ سورج کو سجدہ کرتا ہے۔ کس کو؟ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، واسجدوا للہ، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ چلیں آگے چلیں۔ ون بریدہ مجھے بھی سوال پیدا کرا، جب نماز کا ٹائم ہو جی تو بندہ سویا ہو، اس کی آنکھ نہ کھلے، تو پھر سورج کا انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں نہیں، اگر سورج ویسے نہیں، تو حدیث میں پڑھا کہ جب آنکھ کھلے تبھی نماز ادا کر لیں۔ نہیں، بس یہ خیال کرنا ہے کہ سورج طلوع نہ ہو رہا ہو۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر 10 منٹ ہیں، 15-20 منٹ ہیں تو آپ پڑھ لیں نماز، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک۔ لیکن زوال کا خیال رکھنا ہے۔ جی وان بریدہ قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ وسلم سے وسلم عن وقت الصلاۃ نماز کے وقت کے بارے میں، فقال له صلی معنا، آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھ، ساڑھے نال نمازاں پڑھ 1-2 دن، پھر ٹائم کا پتہ لگ جائے گا۔ ہذین یعنی الیومین، یعنی 2 دن نماز پڑھ، حاضین یعنی 2 دن، یہ دو دن نماز پڑھ ہمارے ساتھ۔ فلما زالت الشمس جب سورج ڈھل گیا، امر بلالا آپ نے حکم دیا بلال کو، فاذن بلال نے اذان دی، ثم امرہ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا، فاقام الظہر، زور کی اقامت کی بلال نے۔ اقامت کون کہے؟ جو اذان دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن کون تھا؟ بلال۔ آپ نے بلال کو کیا کہا؟ اذان دے۔ یہ نہیں کہا پہلے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یہ پڑھ پھر اذان دے، یہ نہیں کہا۔ فاقام العصر پھر بلال نے اقامت کی عصر کی، والشمس مرتفعۃ جب کہ سورج بلند ہو، بیضاء نقیۃ، بیضاء چمکتا ہوا، نقیہ صاف ستھرا۔ ثم امرہ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا، یہ پہلے دن کی بات ہو رہی ہے۔ فاقام المغرب مغربہ بلال نے اقامت کی مغرب کی، حین غابت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے۔ ثم امرہ فاقام العشاء، پھر بلال کو آپ نے حکم دیا، بلال نے اقامت کی عشاء کی، حین غاب الشفق، جب غائب ہو گئی شفق، سرخی۔
ثم امرہ فاقام الفجر پھر بلال کو حکم دیا، اس نے اقامت کہی فجر کی، یعنی اذان اور اقامت، حین طلع الفجر جب فجر طلوع ہو گئی۔ فلما ان کان اليوم الثانی فلما ان کانا، ان یہاں زیادہ ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا فلما ان جال بشیر، جب ہوا دوسرا دن، پہلا دن پورا ہو گیا نا، اب دوسرا دن شروع ہو گیا۔ امرہ فابرد بالظہر اب رادہ بالظہر، بلال کو حکم دیا، بلال نے زور کو ٹھنڈا کیا۔ فابرد بہا ہاں فابرد بہا نہیں، امرہ پیچھے پڑھے نا، امرہ فابرد بالظہر امر، اب رد پہلا امر پڑھ لے، بلال کو حکم دیا کہ ٹھنڈا کر زور کو، فابرہ بہا، بلال نے ٹھنڈا کیا، پہلا امر دوجا ماضی، فانام ان یبرد بہا اور بہت خوب ٹھنڈا کیا۔ وصلی العصر اور نماز پڑھی عصر کی، والشمس مرتفعۃ جبکہ سورج بلند تھا۔ اخرہا فوق الذی کان وصلی المغرب اخرہا فوق الذی کانا، آپ نے لیٹ کیا اس کے اوپر اس کے جو تھا، یعنی دوسرے پہلے دن سے زیادہ عصر کو لیٹ کیا، وصلی المغرب اور نماز پڑھی مغرب کی قبل ان یغیب الشفق شفق غروب غیب ہونے سے پہلے، وصلی العشاء اور نماز پڑھی عشاء، پڑھائی عشاء کی بعد ما ذهب ثلث اللیل تہائی رات کے جانے کے بعد، تہائی رات کے جانے کے بعد۔ وصلی الفجر اور آپ یہ ترجمہ کرنا بھی ذرا سیکھیں آپ ہیں، اور نماز پڑھائی آپ نے فجر کی، فاسفر بہا اس کو روشن کیا، اسفر یسفرو، روشن۔ ثم قال این السائل پھر آپ نے فرمایا سوالی کہاں ہے؟ ان وقت الصلاۃ کہاں ہے سائل؟ جو پوچھ رہا تھا نماز کے وقت کے بارے میں۔ فقال الرجل وانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آدمی نے کہا میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم قال وقت صلاتکم بینما رأیتم بینما رأیتم رہے تم تمہاری نماز کے وقت درمیان کے جو تم نے دیکھے، جو تم نے دیکھے، یہ ہے پہلا اور دوسرا دن کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ تمہاری نماز کا وقت ہے۔ رواہ مسلم۔ اس کو روایت کیا مسلم نے۔ الفصل الثانی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلے دوسری فصل۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانی جبریل عند البیت مرتین۔ ترجمہ کرے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے آیا اماں نے جبریل، امامت کروائی میری جبریل نے، آگے پڑھے، اماں نے جبریل عند البیت مرتین فصلی، بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ، بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ جبریل نے امامت کروائی۔ بی الظہر حین زالت، کیوں چھڑنی ہے؟ مرتین مرتین فصلی بی الظہر، جبریل نے مجھے زور کی نماز پڑھائی حین زالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا، وکانت قدر الشراق، اور ہو گیا وہ تسمے کے برابر، شراک بنا باتیں نہ کریں، تسمے کے برابر، وصلی بی العصر، اور نماز پڑھائی مجھ کو عصر کی، حین سارا ظل کل شیء مثلہ، جب ہو گیا سایہ ہر چیز کا مثلہ، اس کی مثل۔ وصلی بی المغرب، یہ پہلا ٹائم ہے پہلے دن کا، اور نماز پڑھائی مجھ کو مغرب کی، حین افطر الصائم، جس وقت افطار کرتا ہے روزے دار۔ وصلی بی العشاء، چلے نماز پڑھے مجھ کو عشاء کی، حین غاب الشفق، جس وقت غائب ہوگی شفق۔ وصلی بی الفجر، نماز فجرہ مفعول ہے، نماز پڑھائی مجھ کو فجر کی، حین حرم الطعام، جس وقت حرام کر دیا جاتا ہے، یا حرم الطعام پڑھ لیں، حرم الطعام، حرام ہو جاتا ہے کھانا۔ کیا کون سا کھانا؟ روزے دار کا، شہری کا کھانا۔ والشراب، والشراب، جب حرم الطعام والشراب، جب حرام ہو جاتا ہے کھانا پینا علی الصائم، روزے دار پر۔ فلما کان الغد، جب ہوا اگلا دن،
صلی بی الظہر اب دوسرا ٹائم آ گیا، نماز پڑھائی مجھ کو زور کی جبریل نے، حین کان ظلہ مثلہ جب ہو گیا آدمی کا سایہ اس کی مثل، وصلی یعنی اس کے قد کے برابر۔ وصلی بی العصری اسرا کیوں غلط پڑھ رہی ہو؟ نماز پڑھائی مجھ کو عصر کی، حین کان ظلہ مثلیہ جب ہو گیا اس کا سایہ دو مثل۔ وصلی 10 فٹ آدمی ہے نا، 10 فٹ آدمی کا قد، تو کتنا سایہ ہو گیا؟ نہیں 10 فٹ تو ہوتا ہی نہیں، 5 فٹ قد ہے نا، تو سایہ کتنا ہو گیا؟ نہیں 10 چلے۔ وصلی بی المغرب اور نماز پڑھائی مجھ کو مغرب کی، حین افطر الصائم جس وقت صائم ہو، جس وقت افطار کیا روزے دار نے۔ وصلی بی العشاء عشاء مفعول ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ نماز پڑھائی مجھ کو عشاء کی، الی ثلث اللیل وصلی بی الی الفجر ثلث اللیل، رات کے تہائی حصے تک، رات کے تہائی رات تک آگے۔ وصلی بی الفجر اور نماز پڑھائی مجھ کو فجر کی، فاسفر اور اسفرا اس کو روشن کیا، ثم التفت پھر آپ نے دیکھا، جھانکا الی میری طرف، فقال یا محمد نہیں جبریل نے جھانکا، جبریل کرا رہا ہے نا، جبریل نے میری طرف دیکھا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا وقت الانبیاء ھذا وقت الانبیاء، یہ ہے وقت نبیوں کا، من قبلک والوقت آپ سے پہلے نبیوں کا وقت ہے، ما بین ھذین الوقتین والوقت ما بینا، ما بین ھذین الوقتین اور وقت جو ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ رواہ ابو داود والترمذی۔ چلے شاباش، ٹھیک ہے، اچھا پڑھا آپ نے، الفصل الثالث ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عن ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز ان عمر بن عبد العزیز ابن شہاب کون ہے؟ امام زہری۔ ابن شہاب کون ہے؟ امام زہری، بہت بڑا امام ہے حدیث کا، ان کا نام محمد ہے، محمد بن، اچھا ابن شہاب کہتے ہیں کہ بے شک عمر بن عبد العزیز نے اخر العصر شیئا تھوڑا سا عصر کو لیٹ کیا، تھوڑا سا عصر کو لیٹ کیا، فقال لہا عروۃ فقال لہو کہ لہا 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 کیوں ہے؟ کہا عمر بن عبد العزیز کے لیے عروہ نے، اما ان جبریل قد نزل فصلی عروہ کون ہے؟ عروہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کا بھانجا، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ زبیر، ماں کا نام اسما، بھائی کا نام عبداللہ۔ جب مسلمان مدینہ میں گئے نا، تو مسلمانوں کے گھر سب سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا ہجرت کے بعد، اس کا نام تھا عبداللہ بن زبیر، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اس کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے عصر کی نماز لیٹ کی تو انہیں کہا عروہ نے، کس نے کہا؟ عروہ نے، اما ان جبریل قد نزل فصلی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار، بے شک جبریل آیا اور اس نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے سامنے، یعنی نبی کی امامت کروائی۔ کس نے امامت کروائی؟ جبریل نے امامت کروائی۔ فقال لہ عمر علم، عمر نے کہا عروہ بچے غور کر، علم ما تقول یا عروۃ، عروہ غور کر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ جبریل نے امامت کروائی، نبی مقتدی جبریل امام، عروہ بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال سمعت بشیر ابن ابی مسعود، عروہ نے کہا نہیں، میں نے سنا، سمیت بشیر ابن
مسعود میں نے سنا بشیر بن مسعود سے، یقول سمیت ابا مسعود ہاں وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو مسعود سے، یقول سمیت رسول اللہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول نازل جبریل فامنی ہاں نبی خود کہہ رہے ہیں جبریل آئے، اس نے میری امامت کروائی فصلیت معہ میں نے نماز پڑھی ثم اس کے ساتھ، صلیت معہ پھر میں نے نماز پڑھی اس کے ساتھ، 2 دن پڑھتے رہے، ثم صلیت معہ پھر میں نے نماز پڑھی اس کے ساتھ، ثم صلیت پھر معہ پڑھی، ثم صلیت پڑھی۔ معہ یحسب باصابعہ خمس صلات شمار کر رہے تھے اپنی انگلیوں کے ساتھ 5 نمازیں، 1 2 3 4 5 نمازیں پڑھی ہیں جبریل دے پیچھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل دے کے پیچھے 5 نمازیں پڑھی۔ متفق علیہ۔ کیوں جی؟ جبریل جماعت کرا رہا ہے اور نبی اسلام اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حرج والی بات ہے؟ نہیں کوئی حرج والی بات نہیں۔ استاد جی ہاں جی، وہ سکھا پہلی بات ہے کہ وہ سکھانے کے لیے آیا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ بڑا آدمی بڑا چھوٹے کے پیچھے نماز، پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابوبکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ دیکھیں کئی ایسے موقع آئے ہیں کہ حافظ صاحب کی موجودگی میں نے نماز بھی پڑھائی ہے، میں نے جمعہ بھی پڑھایا ہے۔ حافظ عبدالرزاق صاحب، مولانا عبداللہ سعید صاحب وہ میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور میں جمعہ پڑھا رہا ہوتا تھا، جماعت کرا رہا ہوتا تھا، حالانکہ وہ کہاں میں کہاں، میں کیا ہوں ان کے سامنے، میری کیا حیثیت ان کے مقابلے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری ٹانگیں کانپتی تھی، لیکن ان کا حکم ہوتا تھا، میں جماعت کرا دیتا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے شیخ عبداللہ صاحب مجھے ویاڑی لے کے گئے، ادھر جلسہ ہے تیری تقریر وہ نہیں کر سکتے تھے، ہمیں سکھانے والے، ان سے ہم نے سب کچھ سیکھا، وہ مجھے لے کے گئے کہ آپ نے کرنی تقریر، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وعن عمر بن خطاب عمر بن خطاب سے روایت ہے انہ کتب الی عمالہ انہوں نے لکھا، عمر بن خطاب نے اپنے عاملوں کی طرف، اپنے گورنروں کی طرف، عاملوں کی طرف، اپنے کرندوں کی طرف، جو بھی کر لیں، ان اہم امورکم سب سے زیادہ کام تمہارا میری طرف نماز ہے۔ ان اہم امورکم، آگے پڑھیں، ان الصلاۃ اندی الصلاۃ، سب سے ضروری کام کیا ہے؟ سب تو بڑا کام کی ہے نماز۔ من حفظها وحافظ علیہا، جو اس کی حفاظت کرے اور اس پہ نگرانی کرے، حافظ دینہا، حافظ دینہا، اس نے حفاظت کی، بچا لیا اپنے دین کو۔ ومن ضیعہا، جس نے اس کو ضائع کیا، کس کو؟ نماز کو، ٹھیک ہے، فہو لما سواہا، فہوا لما سواہا اضیع، بس وہ اس کے علاوہ ضائع کر دینے والا ہے۔ نماز ضائع ہوگی، سب کچھ ضائع ہو گیا، نماز بچ گئی، سب کچھ بچ گیا۔ بچ گیا۔ ثم کتب ان صلوا الظہر، پھر لکھا عمر بن خطاب نے کہ نماز پڑھو ظہر کی، اذا کان الفیء ذراعن، جب ہوش آیا ایک ہاتھ، ذرا کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ، ایک کت، الی ان یکون ظل احدکم مثلہ والعصر، طرف اس کی کہ ہو ایک تمہارا سایہ، تمہارے ایک کا سایہ اس کی مثل، ایک ہاتھ سے لے کر بندے کی مثل تک، یعنی اس کے قد کے برابر، ٹھیک ہے، جتنا اس کا قد ہو نا
اتنا سایہ ہو جائے. والعصر والشمس مرتفعۃ اور عصر کہ جب سورج مرتفعۃ المانا بلند ہو. بیضاء نقیۃ یہ پڑھا آپ نے. بیضا میں نا سفید، چمکدار، نقیہ، صاف ستھرا. قدر ما یسیر الراکب فرسخین قدرہ اندازہ جو چلتا ہے راکب سوار کتنا چلتا ہے؟ 2 فرسخ. عصر کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ انسان 2 فرسخ کر کیا ہے؟ 2 فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 1 فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ آپ یہ لکھ لیا کریں 3 میل. کتنا ہوتا ہے؟ 3 میل. 3 کلومیٹر نہیں، 3 میل. ٹھیک ہے. عصر کی نماز پڑھی، گیا 6 میل کر کے آ گیا، پھر شام کی نماز ادا کی. اتنا ٹائم ہونا چاہیے عصر اور مغرب کے درمیان. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آ گئی. 6 کلومیٹر 2 فرسخ. چلے. او ثلاثۃ قبل مغیب الشمس یا 3 فرسخ سورج غروب ہونے سے پہلے. 3 فرسخ پہ 9 میل بن گیا، کلومیٹر پھر تیرا 14 بن گیا. چلے آگے چلے. والمغرب اذا غابت الشمس اور مغرب کی نماز جب غائب ہو جائے سورج. والعشاء اذا غاب الشفق آگے چلیں جب شفق غائب ہو جائے. الى ثلث اللیل رات تہائی رات تک. تہائی رات تک. فمن نام فلا نامت عینہ اللہ، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں. اس کی آنکھیں ناس. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، اللہ کرے اسے آرام نہ ملے. جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، اس کو قرار، آرام، سکون، نیند نہ ملے. یہ مطلب. والصبح والنجوم اور صبح کی نماز والنجوم، جبکہ ستارے بادیت میں نا ظاہر، مشتبکۃ چمکتے ہوئے. مشتبکہ میں نا چمکتے. چمکتے ہوئے. مشتبکہ. رواہ مالک. وعن ابن مسعود قال کان قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی الصیف ثلاثۃ. ترجمہ کریں. اچھا آپ پڑھیں. تھا رسول اللہ وسلم کی نماز کا ظہر فی الصیف ثلاثۃ اقدام. زور گرمیوں میں زور کا کتنا؟ 3 قدم. یعنی سایہ کتنا ہو؟ 3 قدم. الی 5 اقدام 5 قدموں تک. وفی الشتاء یہ تو ہے نا مطلب گرمی میں. وفی الشتاء اور سردی میں 5 اقدام 5 قدم الی 7 اقدام 7 قدموں تک. یہ سایہ ہونا چاہیے. ہیں. ہاں جی. رواہ ابو داؤد والنسائی. ٹھیک ہے. باب تعجیل الصلاۃ. لو جی یہ باب بھی ختم ہو گیا آج والا. کل ہم پڑھیں گے تعجیل الصلاۃ. اللہ کے فضل و کرم سے مواقیت ختم ہوا اور تعجیل الصلاۃ کل تو نہیں پڑھیں گے نا، کل تو جمعہ ہے، تو پرسوں انشاءاللہ پڑھیں گے. آج تو میں نے گجرا والا جانا ہے. وہ اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں 12 بجے کے بعد ہم نے آپ کی تقریر کرانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ جاؤں. 12 بجے کے بعد کون بیٹھے گا، کون سنے گا، کون سنائے گا، کون جائے گا، کون آئے گا. چلیں
اللہ تعالیٰ آپ کا سبق قبول فرمائے. بہت شکریہ. وما علیہ الا البلاغ.